تو قربانی کرنے کے بجائے یہ سب پیسے جمع کر کے ان غریبوں کی مدد کی جائے تو کتنا اچھا رہے گا۔ بڑی عقل کی بات کی ہے جس نے بھی کی ہے، بڑی عقل کی بات کی ہے جس نے بھی عقل کی یہ بات کی ہے، لیکن جو بھی کیا ہے اس سے ہماری دوسری درخواست یہ ہے، جیسے یہ قربانی کے پیسے جمع کر کے غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ آپ میں پیدا ہوا ہے، تھوڑا آپ کی بیٹی کی شادی پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ پیسے بھی جمع کر دیں، چونکہ آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے جو آپ خرچ کر رہے ہیں ویسے دوسری بھی آپ کی بیٹیاں ہی ہیں، اس میں سے آدھا 50% جمع کر دیں، 50 میں آپ 10 لاکھ روپے بیٹی کی شادی پہ لگا رہے ہیں، ایک 5 لاکھ روپے یہاں پہ جمع کر دیں، آپ ماہانہ 50,000 روپے سیلری آپ کی آ رہی ہے، ماہانہ ایک 10% اس میں سے نکال کے 5,000 روپے ماہانہ جمع کر دیں، اس سے بھی مدد ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کا جو حکم ہے اس میں سے نکال کے غریبوں کی مدد کرنا چاہ رہے، یعنی فلاں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ پڑھنا چاہ رہے، جا کے مٹھائی کی دکان پہ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیے، کیا کر رہے ہو کہ مٹھائی کی دکان والا پوچھ رہے نانا کی فاتحہ دلا رہا ہوں، جا کے تمہارے گھر میں دلا لو، دوسرے کی دکان پہ کھڑ کے دلانا شروع کر دیے۔ اللہ کا حکم ہے کہ قربانی ادا کرو، جب اللہ کا حکم ہے اس حکم میں ٹانگ اڑا کے بولنا چاہ رہے یہ پیسہ غریبوں کو دے دیں گے، غریبوں کو دینا ہی ہے تو پھر اپنے ذاتی مال میں سے دو، غریبوں کو دینا ہے، اپنی شادیوں میں جو اسراف کرتے ہو، فنکشن ہالوں کے لیے جو لاکھوں روپے کرایہ بنتے ہو اور اپنی عیاشی میں جو پیسے اڑاتے ہو، سگریٹ میں اور چہرے کی سنت ختم کرنے میں، اپنے لباس میں اور ادھر ادھر ٹور گھومنے پھرنے میں جو پیسے اڑاتے ہو وہ سارے پیسے جمع کرو، اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ اللہ کا حکم مصلحت کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، قربانی کا جو حکم اللہ نے دیا ہے، اگر غربت کی وجہ سے قربانی کے بجائے صدقہ کافی ہو جاتا تو بتاؤ اس زمانے میں غربت زیادہ ہے یا صحابہ کے زمانے میں غربت زیادہ تھی؟ 2 مہینے چولہا نہیں چلتا تھا اس زمانے میں یا اس زمانے میں؟ پیٹ پہ پتھر باندھے جا رہے تھے اس زمانے میں یا اس زمانے میں؟ مہمان آنے پر بچوں کو بھوکا سلایا جا رہا تھا اس زمانے میں یا اس زمانے میں؟ غربت اس زمانے میں زیادہ تھی، اگر قربانی کے بجائے صدقہ کرنا ہی ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی 10 سال قربانی کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ غریب ہمارے مدینے میں زیادہ ہیں اس واسطے ان غریبوں کو صدقہ کر دیں گے۔ پتا چلا ان 3 دنوں میں قربانی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے، قربانی ہی کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا صدقہ خیرات سے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے قربانی خود غریبوں کا صدقہ ہے، غریبوں کی مدد ہے، قربانی خود غریبوں کی مدد ہے، اس واسطے کہ قربانی کے جانور ہم مالداروں سے نہیں خریدتے ہیں، غریبوں سے ہی خریدتے ہیں۔ بڑے بڑے جانور پالنے والے اور بکری اور بیل دمبا پالنے والے یہ سب کون سے بڑے مالدار ہیں؟ کون پال رہے ہیں یہ سب جانور؟ امبانی پال رہا ہے؟ کون پال رہے ہیں؟ یہ سب دیہات کے غریب ہی پال رہے ہیں، اور ان کے چمڑے جب آئیں گے تو کس میں بیچے جائیں گے؟ غریبوں کا مدد ہوگا۔ اور جب کاٹنے کے لیے کسی کو بلائیں گے چمڑا چھیلنے کے لیے فلاں کرنے کے لیے کون سے مالدار آتے ہیں؟ غریب ہی آتے ہیں، اور پھر یہ سارے کے سارے گوشت میں پھر تقسیم کر کے فلاں کی مدد کی جاتی ہے، یا چمڑے بیچنے کے بعد غریبوں میں اس کا پیسہ صدقہ کیا جاتا ہے۔ قربانی خود غریبوں کا تعاون ہے، غریبوں کے تعاون کے لیے قربانی کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غریبوں کا تعاون کرنے کے لیے قربانی کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے قربانی کے بجائے صدقہ خیرات کرنے کی بات کرنا یہ عقل کے خلاف ہے۔ اور اگر یہ بات کوئی سیاسی آدمی کیا ہے تو ان سے درخواست ہے کہ جب قربانی کا پیسہ نکال کے غریبوں میں مدد کرنا ہے تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ حب الوطنی کے نام پہ 26 جنوری میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، حب الوطنی کے نام پہ 15 اگست میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، راج بھون اور لال قلعہ میں وزیر اعظم کے بیانات کے لیے جو فیسلٹی کا انتظام کیا جاتا ہے اور جو فورس لائی جاتی ہے اس پر کتنے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ایک سال کے 26 جنوری اور 15 اگست کے خرچ کے پیسے نکال کے غریبوں میں صدقہ کر دیجیے۔ نہیں، یہ تو حب الوطنی ہے، بالکل حب الوطنی ہے، ہم بھی جھنڈا لہراتے ہیں اور لہراتے رہیں گے، وطن کو تو ہم آزاد کیے ہیں، جھنڈے پہ جو پہلا کلر ہے لال ملتا جلتا وہ ہمارے مسلمانوں کے شہیدوں کا رنگ ہے، وہ ہمارے مسلمانوں کے شہیدوں کا خون کا رنگ ہے، اس وطن کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ ہے، تو جیسے وہ دن منانا ضروری ہے اور اس سے حب الوطنی دکھتی ہے، ایسے ہی سنت ابراہیمی کی یادگار میں
ملت ابراہیمی کی یادگار میں عید کے دن قربانی کرنا ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ کے حکم پر جب ایک باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو جو بڑی مدتوں اور تمناؤں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہے، اس بیٹے کو اللہ کے حکم پر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے تیار ہو گیا، تم ایک جانور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور پھر یہ کہنا قربانی رحم کے خلاف ہے، قربانی کرنا یہ دہشت ہے، یہ رحم کے خلاف ہے، ایک ظلم ہے جانوروں پر، یہ انسانیت نہیں ہے، رحم کے خلاف ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، جانور کٹتے وقت آپ کو بڑا دل درد ہوتا ہوگا، آنکھوں سے آنسو آتے ہوں گے، لیکن آگے بھی سن لیں، رحم ہے تو یہ رحم صرف 3 دن میں یاد آ رہا ہے، آپ کو نے پورے سال بھی یاد آنا ہے رحم۔ جب ہر مہینہ چکن سینٹر پہ جا کے کھڑے ہو کے 2-2 کلو چکن تلواتے ہیں اور جو شادیوں میں بیٹھ کے 4-4 پلیٹ بریانی ہضم کرتے ہیں، اس وقت گوشت کے ٹکڑے لیتے وقت رحم یاد نہیں آتا ہے؟ پورے جو چل رہے ہیں دکان چکن کے اور فلاں کے بڑے کے فلاں کے جو دکان چل رہے ہیں، وہاں جب جا کے گوشت خریدتے ہیں تو اس وقت رحم یاد نہیں آتا ہے، صرف 3 دن میں جب مسلمان ذبح کرتا ہے تو رحم یاد آتا ہے۔ اور دوسری بات، رحم صرف مسلمان میں ہونا ہے یا رحم ہر انسان میں ہونا ہے؟ رحم تو ہر انسان میں ہونا ہے، صرف مسلمان سے رحم کا مطالبہ کیوں ہے؟ ہر انسان میں رحم ہونا ہے۔ جب ہر انسان میں رحم ہونا ہے تو مسلمان اللہ کے نام پہ قربانی کرنے والے جانور پہ آپ کو رحم تلاش نہیں مل رہا ہے، تو پھر مندروں پہ بلی چڑھنے والے جانوروں میں کیوں رحم نہیں دکھ رہا ہے؟ وہاں بھی رحم ہونا چاہیے، وہاں کیوں رحم نہیں دکھ رہا؟ وہاں پہ کیوں رحم کا مطالبہ نہیں ہے؟ وہاں تو ظالمانہ طریقے سے کاٹے جاتے ہیں، یہاں پانی پلا کے لٹا کے اور پھر اسے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جاتا ہے، وہاں تو کھڑا کر کے گردن کی طرف سے سب جدا کیا جاتا ہے، پھر وہاں رحم کا مطالبہ کیوں نہیں ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ رحم کرنا ہی ہے تو رحم صرف بڑے جانور پر ہی رحم کرنا ہے یا چھوٹے جانوروں پہ بھی رحم کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، صرف گائے پہ رحم، صرف بیل پہ رحم کی بات نہیں کرنا، جس میں جان ہے ہر ایک پہ رحم کرنا ہے۔ تو پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ سبزی میں بھی جان ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ سبزی میں بھی جان ہے، تو سبزی پر بھی رحم کر کے آپ سبزی کھانا بند کر دیں، بھنڈی بیگن کو ہاتھ نہ لگائیں آپ، اس واسطے کہ سبزی میں بھی جان ہے، اور مرغی میں بھی جان ہے، چکن کھانا بند کر دیں، بکرے میں بھی جان ہے، مٹن کھانا بند کر دیں، یہ سب چیزیں بند کر دیں، اس واسطے کہ ان میں بھی مچھر مارنا بند کر دیں، اس میں بھی جان ہے، کٹمل مارنا بند کر دیں، اس میں بھی جان ہے، مکھی مارنا بند کر دیں، اس واسطے کہ اس میں بھی جان ہے، چونٹی کو دیکھ دیکھ کے پیر رکھ کے چلیں، اس واسطے کہ اس میں بھی جان ہے۔ جان جہاں جہاں پر بھی ہے تو میری جان یہ جان لو کہ جہاں جہاں جان ہے وہاں پر آپ اپنی جان کی حفاظت کر کے چلنا ہے۔ چوتھی بات، اگر رحم کی بات ہی ہے تو صرف جانوروں پہ رحم کی بات کیوں ہے، انسانوں پہ رحم کی بات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ایک جانور جو اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے اس پہ رحم کی بات آ رہی ہے، تو انسانوں پہ رحم کی بات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ گاؤں خوشی کے نام پہ، وندے ماترم کے نام پہ، بھارت ماتا کے نام پہ، لو جہاد کے نام پہ، گھر واپسی کے نام پہ اور یوگا کے نام پہ، سوریہ نمسکار کے نام پہ یہ موب لانچنگ جو ہو رہی ہے، گھیر کے جو مارا جا رہا ہے اور مسلمان پہ شک کر کے جو مارا جا رہا ہے، اس مسلمان کو مارتے وقت رحم کیوں نہیں آ جا رہا ہے؟ رحم صرف جانور پہ کرنا چاہیے، انسان پر رحم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بے قصور مسلمان کو پکڑ کے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ بیچارہ حافظ تراویح پڑھا کے اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے اور تم اسے گھیر کے مار دیے۔ وہ بوڑھا آدمی، وہ 45 سال کا، وہ کیا لو جہاد کرے گا، کسی غیر سے تعلق قائم کرے گا؟ وہ مزدوری کے لیے آیا تھا، تم مزدوری کے بہانے اسے لے جا کے مار دیے، اس وقت تمہیں رحم یاد نہیں آیا؟ فریج میں گوشت رکھا ہوا ہے اور وہ گائے کا گوشت نہیں ہے، صرف شک کی بنیاد پر ایک بیٹی اور ماں کے سامنے اس بوڑھے اخلاق کو مار دیا گیا، اس وقت تمہیں رحم یاد نہیں آیا؟ رحم صرف جانوروں پہ کرنا کیوں ہے؟ جانور سے بڑا تو انسان ہے، انسانوں پہ رحم کی کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اور 5ویں بات یہ ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو جانور بلکہ جو انسان اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے اسے مکھی اور مچھر کاٹنے کے برابر بھی کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا مجاہد
اللہ کے نبی نے فرمایا شہید کے گردن پہ جب تلوار چلتی ہے اور اس کا سر اس کے تن سے جدا ہوتا ہے تو اسے ایک چونٹی کاٹنے کے برابر بھی درد اور تکلیف نہیں ہوتی. اسی طرح جو جانور اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہو اس جانور کو بھی چونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف نہیں ہوتی. اس کی واضح دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کے آئے تو راوی فرماتے ہیں اونٹ ذبح ہونے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے, ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ میں پہل کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے میں پہلے ذبح ہو جاؤں. ذبح ہونے کا جذبہ خود قربانی کے جانور میں ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا تو پھر شرابیوں کے ہاتھ میں ذبح ہونا پڑے گا, حرام خوروں کے ہاتھ میں ذبح ہونا پڑے گا. اس واسطے اس جانور میں خود جذبہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام پہ ذبح ہو جاؤں. اس واسطے ذبح کوئی رحم کے خلاف نہیں ہے. اور چھٹی بات یہ ہے رحم ہم انسانوں میں زیادہ ہے یا اللہ میں زیادہ رحم ہے؟ اللہ سب سے بڑے رحیم ہیں. وہ رحمان اور رحیم خود یہ حکم فرما رہے ہیں کہ ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرو. پتہ چلا ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرنا خود رحم ہے, ذبح نہ کرنا رحم کے خلاف ہے. چونکہ یہ حکم رحمان کا ہے, یہ حکم رحیم کا ہے, یہ حکم کسی ظالم کا نہیں ہے نعوذ باللہ, یہ حکم کسی غیر عالم کا نہیں ہے, یہ علام الغیوب اللہ اور رحمان رحیم کا یہ حکم ہے. ان 3 دنوں میں قربانی کرو, جانور ذبح کرو. تو پتہ چلا رحمان جب حکم فرماتے ہیں تو اس حکم کے اندر کوئی ظلم نہیں پایا جاتا ہے, وہ خود رحم کے مطابق ہوتا ہے. اس واسطے قربانی کرنا رحم کے خلاف نہیں ہے اور ظلم نہیں ہے. اور صرف مذہب اسلام میں ہی قربانی نہیں ہے, دوسرے مذہبوں میں بھی قربانی ہے. یہودی بھی قربانی دیتے ہیں, عیسائی بھی قربانی دیتے ہیں. ہندو دھرم میں تو بلی کے نام پہ بڑے بڑے جانور ذبح کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے جانور ذبح کیے جاتے ہیں, اور بلی دینا تو ان کے پاس سب سے بڑی قربانی ہے. یہ تو ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. کوئی آدمی اپنے مذہب کی کتابیں صحیح پڑھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا. اور آخری بات یہ ہے میرے بزرگوں, جس کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے یاد رکھیں جس پر قربانی واجب ہے وہ آدمی قربانی دینا ضروری ہے. اگر وہ قربانی نہیں دیا پورے گھر کے طرف سے ایک بکرا دے دو کافی ہو جائے گا. بہت سارے بکروں کی آوازیں کیا آتی ہیں, پورے گھر کے طرف سے ایک قربانی کافی ہو جائے گی. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا اور ذبح کرتے وقت فرمایا اے اللہ یہ میری طرف سے اور میری اس تمام امت کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے جب قربانی دی ہے تو ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کافی ہو جاتا تو پھر یہ لفظ نہیں فرماتے من وجد ساعتن, جس کے پاس گنجائش ہو وہ قربانی دے, یہ لفظ نہیں فرماتے. اس واسطے کہ سب مل کے ایک دینا ہے تو گنجائش کی ضرورت کیا ہے؟ سب کے پاس گنجائش ہے. پھر تو جس کے پاس اتنا پیسہ ہو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس واسطے کہ سب مل کے ایک دینا ہے بس. اور دوسری بات پورے گھر والوں کی طرف سے کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 آدمی کی میاں بیوی شادی ہوئی, اولاد ہوئی, پوتے نواسے, پھر اس کے بعد پڑ پوتے پڑھنا, یہ سب ملا کے ایک گھر کی فیملی ہوتی. پھر الگ الگ گھر بول کے کیسا بولے گی؟ پورے خاندان کی طرف سے قربانی کافی ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, یہ میری امت کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں دے سکتے ہیں. تو پوری امت کی طرف سے قربانی کافی ہے بس. تو پھر حرم کے امام کو بولتے ہیں کہ آپ ایک بکرا وہاں کاٹ دو, یہاں سارے بکرے خوش ہو جائیں گے, کیونکہ ایک بکرا پوری امت کی طرف سے کافی ہے. اور اگر ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا تو پھر تھوڑا عقل سے سوچو, بڑے جانور میں کتنے آدمی شریک ہوتے ہیں؟ 7 آدمی. چھوٹے میں جب پورا گھر کافی ہو جاتا تو بڑے میں 7 ہی کے 70 کر لے سکتے ہیں. 7 ہی کیوں؟ پھر ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ 7 سے زیادہ نہیں ہوں گے بڑے جانور میں. تو بڑے جانور میں 7 ہی ہیں تو یہ چھوٹے جانور میں بولے پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی. تو چھوٹے میں اتنا پاور آ گیا کہ پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے, تو بیل کو کتنا غصہ آئے گا پھر.
وہ بولے گا تو میں تو پورے گاؤں کی طرف سے کافی ہو جاؤں گا۔ یہ سب کم عقلی کی باتیں، کم علمی کی باتیں یاد رکھو۔ اگر کوئی ایسے ویڈیو کلپ سن کر پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی دے گا تو کسی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، اور جو صاحب استطاعت ہیں سب کو اس کا گناہ ہوگا۔ اس واسطے یہ تمام ائمہ میں بھی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت ابن مسعود، ان تمام صحابہ کی بھی روایتیں ہیں، وہ سب فرماتے ہیں، اور جمہور کا مسلک بھی یہی ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی نہیں ہوگی، جس پر استطاعت ہے اسے ہر سال قربانی دینا واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔